کوئی چیز گرجی جیسے بادل گرجتے ہیں۔ زمین ہلکی سی کانپی اور ہم نے بندوقوں کی تڑتڑاہٹ سنی۔ ابا حسن چلایا۔ ہم اچھل کر کھڑے ہوئے اور لاؤنج سے باہر دوڑے۔ ہم نے علی کو دیکھا جو ہال میں لنگڑاتے ہوئے گھبراہٹ میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ ابا یہ آواز کیسی ہے؟ حسن نے علی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ علی نے ہمیں گلے سے لگا لیا۔ ایک سفید روشنی چمکی، آسمان چاندی کی طرح روشن ہو گیا۔ وہ روشنی دوبارہ چمکی اور اس کے فوراً بعد گولیوں کی تیز بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ وہ بطخ کا شکار کر رہے ہیں، علی نے بھاری آواز میں کہا۔ وہ رات کو شکار کرتے ہیں، ڈرو مت۔ دور کہیں سے ایک سائرن کی آواز آئی، کہیں شیشہ ٹوٹا اور کوئی چیخا۔ میں نے سڑک پر لوگوں کی آوازیں سنی، نیند سے ہڑبڑا کر جاگے ہوئے، سوجی آنکھوں اور پجامے پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ باہر بھاگے۔ حسن رو رہا تھا۔ علی نے اسے اپنے قریب کر لیا، نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بعد میں نے اپنے آپ سے کہا، مجھے حسن سے حسد تو نہیں ہوئی؟ میں نے سوچا، نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اسی طرح ایک دوسرے سے لپٹ کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ گولیاں چلنے اور دھماکوں کا سلسلہ 1 گھنٹے سے بھی کم چلا، لیکن اس نے ہمیں بری طرح ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی سڑک پر گولیوں کی آواز نہیں سنی تھی۔ ہمارے لیے یہ آوازیں اجنبی تھیں۔ افغان بچوں کی وہ نسل جس کے کان بموں اور گولیوں کے سوا کچھ نہ سنیں گے ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کھانے کے کمرے میں ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہوئے، ہمیں ذرا برابر اندازہ نہ تھا کہ ایک طرز زندگی ختم ہو چکی تھی۔ ہمارا طرز زندگی اگر فوراً نہیں تو کم از کم اس اختتام کا آغاز ہو چکا تھا۔ اختتام کا باقاعدہ آغاز اپریل 1978 میں کمیونسٹ انقلاب سے ہوگا، اور پھر دسمبر 1979 میں جب روسی ٹینک انہی سڑکوں پر داخل ہوں گے جہاں کبھی حسن اور میں کھیلا کرتے تھے، اور اس افغانستان کا خاتمہ لے کر آئیں گے جسے میں جانتا تھا، اور خونریزی کے نہ ختم ہونے والے دور کا آغاز کریں گے۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے بابا کی گاڑی ڈرائیو وے میں آ کر رکی۔ اس کا دروازہ زور سے بند ہوا اور سیڑھیوں پر ان کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر وہ دروازے پر نمودار ہوئے اور میں نے ان کے چہرے پر کچھ دیکھا، کچھ ایسا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے پہچان نہ سکا۔ خوف۔ عامر، حسن، وہ پکارے اور ہماری طرف لپکے بائیں پھیلائے۔ انہوں نے تمام سڑکیں بند کر دی ہیں اور ٹیلی فون کام نہیں کر رہا۔ میں بہت ہی فکر مند تھا۔ ہم نے خود کو ان کی باہوں میں سمٹنے دیا اور ایک مختصر مگر دیوانگی بھرے لمحے میں مجھے اس رات جو کچھ ہوا تھا اس پر بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ بطخوں کا شکار تو نہیں کر رہے تھے۔ دراصل 17 جولائی 1973 کی اس رات زیادہ فائرنگ نہیں کی گئی۔ اگلی صبح جب سارا کابل جاگا تو دیکھا کہ بادشاہت ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ بادشاہ ظاہر شاہ اٹلی میں تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے کزن داؤد خان نے بغیر خون بہائے بادشاہ کے 40 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے اگلی صبح حسن اور میں بابا کے اسٹڈی روم کے باہر دبکے بیٹھے تھے جب بابا اور رحیم خان سیاہ چائے پی رہے تھے اور ریڈیو کابل پر اقتدار پر ہونے والے قبضے کی خبریں سن رہے تھے۔ عامر آغا، حسن نے سرگوشی کی، ریپبلک کیا ہوتا ہے؟ میں نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں۔ بابا کے ریڈیو پر وہ بار بار لفظ ریپبلک دہرا رہے تھے۔ عامر آغا، کیا ریپبلک کا مطلب ہے کہ مجھے اور ابا کو یہاں سے جانا پڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا، میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ حسن نے اس پر غور کیا۔ عامر آغا، کیا؟ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے اور ابا کو بھیج دے۔ میں مسکرایا۔ بس گدھے، تمہیں کوئی نہیں بھیج رہا۔ عامر آغا، کیا آپ درخت پر چڑھنے چلیں گے؟ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حسن کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ جانتا تھا کہ کب کیا کہنا ہے، اور ریڈیو پر خبریں واقعی بور ہو چکی تھی۔ حسن اپنی جھونپڑی کی طرف گیا تیار ہونے، اور میں کتاب لینے اوپر گیا۔ پھر میں کچن میں گیا، جیبیں چلغوزوں سے بھر لی اور باہر بھاگا جہاں حسن میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دروازے سے باہر نکلے اور پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم رہائشی سڑک عبور کر کے اس ویران زمین سے گزر رہے تھے جو پہاڑی تک جاتی تھی، جب اچانک ایک پتھر آ کر حسن کی پیٹھ پر لگا۔ ہم نے گھوم کر پیچھے دیکھا اور میرا دل بیٹھ گیا۔ آصف اور اس کے 2 دوست ولی اور کمال ہماری طرف آ رہے تھے۔ آصف میرے والد کے دوست محمود کا بیٹا تھا جو ایک ایئر لائن پائلٹ تھا۔ اس کا خاندان ہمارے گھر سے چند گلیاں جنوب میں رہتا تھا، ایک شاندار بلند دیواروں والے احاطے میں جہاں کھجور کے درخت لگے تھے۔ اگر آپ کابل کے وزیر اکبر خان والے علاقے میں رہنے والے بچے ہوں تو آپ آصف اور اس کے مشہور اسٹیل کے پیتل کے گھونسوں کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کا ذاتی تجربہ نہ ہو۔ جرمن ماں اور افغان باپ سے پیدا ہونے والا آصف
اپنے سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں کے ساتھ دوسرے بچوں سے اونچا اور الگ نظر آتا تھا۔ اس کی صفاکی کی شہرت سڑکوں پر اس سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ اپنے فرمانبردار دوستوں کے ساتھ وہ محلے میں ایسے چہل قدمی کرتا جیسے کوئی خان اپنی زمین پر گشت کر رہا ہو، اور اس کے گرد اس کے چاپلوس حاشیہ بردار۔ اس کا کہا حرف آخر تھا، اور اگر کوئی تھوڑا قانونی سبق سیکھنا چاہتا تو وہ پیتل کے گھوں سے بہترین استاد تھے۔ میں نے ایک بار اسے اپنے ان گھوسوں سے کارتا چار کے ایک بچے پر حملہ کرتے دیکھا تھا۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ آصف کی نیلی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو مکمل طور پر پاگلوں والی لگتی تھی، اور وہ کیسا مسکرا رہا تھا جب اس نے اس بچے کو بے ہوش ہونے تک مارا۔ وزیر اکبر خان کے کچھ بچوں نے اسے آصف گوش خور کا لقب دیا تھا۔ ظاہر ہے کوئی بھی اس کے منہ پر یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا تھا جب تک وہ اس بچے جیسی سزا نہ چاہتا ہو جس نے ایک پتنگ پر آصف سے جھگڑا کیا تھا اور بعد میں اس کا ایک کان نالے سے ملا تھا۔ برسوں بعد میں نے انگریزی میں اس جیسے آدمی کے لیے ایک ایسا لفظ سیکھا جس کا فارسی میں کوئی بہتر مترادف نہیں: سوشیوپیتھ۔ محلے کے تمام لڑکوں میں سے جو علی کو ستاتے تھے، آصف سب سے زیادہ ظالم تھا۔ در حقیقت ببلو کا تانا دینے والا بھی وہی تھا: اوئے ببلو، آج کس کو کھاؤ گے؟ ہاں چلو ببلو، ذرا مسکرا دو۔ اور جب اسے خاص طور پر تخلیقی موڈ میں آتا تو وہ کچھ یوں کہتا: اوئے چپٹی ناک والے ببلو، آج کس کو کھایا بتاؤ؟ تنگ آنکھوں والے گدھے۔ اب وہ ہماری طرف آ رہا تھا، ہاتھ کمر پر، اس کے جوتے کی مٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ صبح بخیر کنیزو، آصف نے ہاتھ ہلاتے ہوئے پکارا۔ کنیز یہ اس کا ایک اور پسندیدہ تانا تھا۔ حسن میرے پیچھے چھپ گیا۔ جب تینوں بڑے لڑکے ہم سے قریب آ گئے، وہ ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تین لمبے لڑکے، جینز اور ٹی شرٹ پہنے، سب پر حاوی۔ آصف نے اپنے بازو سینے پر باندھے، ہونٹوں پر ایک وحشیانہ سی مسکراہٹ۔ پہلی بار نہیں تھا کہ مجھے لگا کہ آصف مکمل ہوش میں نہیں، اور یہ خیال بھی آیا کہ مجھے کتنا خوش نصیب ہونا چاہیے کہ بابا میرے والد ہیں۔ یہی ایک وجہ تھی، میرا یقین ہے، کہ آصف نے مجھے زیادہ تنگ کرنے سے گریز کیا تھا۔ اس نے اپنی تھوڑی حسن کی طرف اٹھائی۔ اوئے چپٹی ناک والے، ببلو کیسا ہے؟ حسن نے کچھ نہ کہا، ایک قدم مزید پیچھے ہٹ گیا۔ تم نے سنا ہے لڑکو، آصف نے کہا۔ اس کی مسکراہٹ کبھی مدھم نہ ہوئی۔ بادشاہ گیا، اچھا ہوا صدر زندہ باد۔ میرے ابا داؤد خان کو جانتے ہیں، تمہیں پتہ ہے عامر؟ میرے ابا بھی جانتے ہیں، میں نے کہا۔ حقیقت میں مجھے پتہ نہیں تھا یہ سچ ہے یا نہیں۔ میرے ابا بھی جانتے ہیں، آصف نے میری نقل اتاری روانسی آواز میں۔ کمال اور ولی زور سے ہنسے۔ میں نے چاہا کاش بابا یہاں ہوتے۔ پچھلے سال داؤد خان ہمارے گھر کھانے پر آئے تھے، آصف بولا۔ یہ سن کر کیسا لگا عامر؟ میں نے سوچا کہ اگر ہم یہاں چیخیں گے تو کیا کوئی ہماری آواز سنے گا؟ بابا کا گھر 1 کلومیٹر دور تھا، کاش ہم گھر پر ہی رہتے۔ تمہیں پتہ ہے جب داؤد خان دوبارہ ہمارے یہاں آئیں گے تو میں ان سے کیا کہوں گا؟ آصف نے کہا۔ میں ان سے مردوں کی طرح بات کروں گا، مرد سے مرد۔ انہیں وہی بات بتاؤں گا جو میں نے اپنی ماں سے کہی تھی ہٹلر کے بارے میں۔ اب وہ تھا ایک لیڈر، ایک عظیم رہنما، ایک ویژن والا آدمی۔ میں داؤد خان کو بتاؤں گا کہ اگر ہٹلر کو اپنا کام مکمل کرنے دیا جاتا تو آج دنیا بہتر ہوتی۔ بابا کہتے ہیں ہٹلر پاگل تھا، اس نے بہت سے معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ میرے منہ سے نکل گیا قبل اس کے کہ میں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا۔ آصف نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ وہ تو میری ماں جیسا بولتا ہے، اور وہ تو خود جرمن ہے، اسے تو بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر وہ چاہتے ہیں کہ تم یہ یقین کرو، وہ نہیں چاہتے کہ تم حقیقت جان سکو۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھے یا وہ کون سی حقیقت چھپا رہے تھے، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کاش میں نے کچھ نہ کہا ہوتا، کاش میں اوپر دیکھتا اور بابا پہاڑی سے نیچے آتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن تمہیں وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو اسکول میں نہیں دی جاتی، آصف نے کہا۔ میں نے پڑھی ہیں اور میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب میرے پاس ایک ویژن ہے، اور میں یہ ویژن ہمارے نئے صدر سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تم جانتے ہو وہ کیا ہے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ ویسے بھی بتاتا۔ آصف ہمیشہ اپنے سوالات کے خود ہی جوابات دے دیتا۔ اس کی نیلی آنکھیں حسن کی طرف مڑ گئیں۔ افغانستان پشتونوں کی سرزمین ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی۔ ہم اصل افغان ہیں، خالص افغان، یہ نہیں یہ چپٹی ناک والا۔ اس کی قوم ہماری زمین، ہمارا وطن گندا کرتی ہے، ہمارا خون آلودہ کرتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک ڈرامائی اشارہ کیا۔ افغانستان صرف پشتونوں کا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی میرا ویژن ہے۔ آصف نے دوبارہ مجھے دیکھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی خوبصورت خواب سے جاگا ہو۔ ہٹلر کے لیے دیر ہو گئی، اس نے کہا، لیکن ہمارے لیے نہیں۔ اس نے اپنی جینز کی پچھلی جیب سے کچھ نکالا۔ میں صدر سے کہوں گا کہ وہ کرے جو بادشاہ میں ہمت نہیں تھی، افغانستان کو ان گندے کثیف ہزارہ لوگوں سے پاک کرے۔ ہمیں جانے دو آصف، میں نے کہا، نفرت سے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو برداشت کرتے ہوئے۔ ہم تمہیں تنگ نہیں کر رہے، او تم کر رہے ہو، آصف نے کہا، اور میں نے دل گرفتہ ہو کر دیکھا کہ اس نے کیا نکالا تھا۔ یقیناً وہی، اس کا چمکتا ہوا اسٹین لیس اسٹیل کا پیتل کا گھوسا جو دھوپ میں چمک رہا تھا۔ تم بہت تنگ کر رہے ہو، دراصل تم مجھے اس ہزارہ سے زیادہ تنگ کرتے ہو۔
تم اس سے بات کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ کھیل کیسے سکتے ہو؟ اسے اپنے قریب کیسے آنے دیتے ہو؟ اس نے نفرت سے کہا۔ ولی اور کمال نے سارے لاتے ہوئے تائید کی اور کچھ بڑبڑائے۔ آصف نے اپنی آنکھیں تنگ کیں، سا ہلایا۔ جب وہ دوبارہ بولا تو اس کے لہجے میں حیرانی تھی، جیسے خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم اسے اپنا دوست کیسے کہہ سکتے ہو؟ لیکن وہ میرا دوست نہیں، میں تقریباً چیخ پڑا۔ وہ تو میرا نوکر ہے۔ کیا میں نے واقعی یہ سوچا؟ بالکل نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ میں نے حسن کے ساتھ اچھا سلوک کیا، دوستوں کی طرح، بلکہ اس سے بھی بہتر، بھائی کی طرح۔ لیکن اگر ایسا تھا تو پھر جب بابا کے دوست اپنے بچوں کے ساتھ آتے، میں حسن کو کھیل میں شامل کیوں نہیں کرتا تھا؟ میں حسن کے ساتھ صرف اس وقت کیوں کھیلتا جب کوئی اور نہ ہوتا؟ آصف نے اپنے پیتل کے گھونسے پہن لیے، مجھے ایک سرد نظر سے دیکھا۔ تم مسئلے کا حصہ ہو عامر۔ اگر تم جیسے بیوقوف اور تمہارے ابا جیسے لوگ ان لوگوں کو اپنے پاس نہ رکھتے تو اب تک ہم ان سے نجات پا چکے ہوتے۔ وہ سب ہزارہ جات میں جا کر سڑ رہے ہوتے جہاں ان کی جگہ ہے۔ تم افغانستان کے لیے شرمندگی ہو۔ میں نے اس کی پاگل آنکھوں میں دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ سچ میں مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آصف نے اپنا مکا اٹھایا اور میری طرف بڑھا۔ میرے پیچھے اچانک تیز حرکت ہوئی۔ آنکھ کے کونے سے میں نے حسن کو جھکتے اور پھر فوراً کھڑے ہوتے دیکھا۔ آصف کی نظریں میرے پیچھے کسی چیز پر جا ٹکیں اور حیرت سے پھیل گئیں۔ ولی اور کمال کے چہروں پر بھی وہی چونکنے والی کیفیت نظر آئی، جیسے وہ بھی کچھ دیکھ چکے ہوں۔ میں مڑا اور حسن کے غلیل کا سامنا کیا۔ حسن نے غلیل کا ربر پوری طرح کھینچ رکھا تھا، کپ میں اخروٹ جتنا بڑا پتھر رکھا تھا۔ حسن نے غلیل کو سیدھا آصف کے چہرے کی طرف تان رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ کھینچے ہوئے ربر کی شدت سے کانپ رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے امڑ آئے تھے۔ ہمیں چھوڑ دو آغا، حسن نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اس نے آصف کو آغا کہہ کر مخاطب کیا اور مجھے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ ایسی درجہ بندی میں جینے کا احساس کیسا ہوتا ہوگا۔ آصف نے دانت بھینچے۔ نیچے رکھ دو اے یتیم ہزارہ، ہمیں چھوڑ دو آغا، حسن نے دوبارہ کہا۔ آصف مسکرایا، شاید تم نے دھیان نہیں دیا، مگر ہم تین ہیں اور تم دو۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ کسی اجنبی کے لیے وہ خوفزدہ نہیں لگ رہا تھا، مگر حسن کا چہرہ میری اولین یاد تھا اور میں اس کے ہر باریک اشارے، ہر جنبش، ہر لرزش کو پہچانتا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ ڈرا ہوا ہے، بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں آغا، مگر شاید آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ غلیل میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے ذرا سی بھی حرکت کی تو لوگ آپ کو ایک آنکھ والا آصف کہنے لگیں گے، کیونکہ میرا نشانہ آپ کی بائیں آنکھ پر ہے۔ اس نے یہ اتنے سادہ اور پرسکون انداز میں کہا کہ مجھے بھی دل لگا کر سننا پڑا کہ کہیں اس کی آواز میں چھپی ہوئی لرزش چھوٹ نہ جائے۔ آصف کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ ولی اور کمال اس منظر کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، جیسے کسی نے ان کے خدا کو چیلنج کر دیا ہو، اسے ذلیل کر دیا ہو۔ سب سے بدتر یہ کہ سب کرنے والا ایک دبلا پتہ ہزارہ تھا۔ آصف نے پتھر سے حسن کی طرف دیکھا۔ اس نے حسن کے چہرے کو بغور جانچا۔ جو کچھ اس نے اس کے چہرے پر دیکھا، اس نے غالباً اسے یقین دلا دیا کہ حسن واقعی سنجیدہ ہے، کیونکہ اس نے اپنا مکہ نیچے کر لیا تھا۔ تم میرے بارے میں ایک بات جان لو ہزارہ، آصف نے سنگین لہجے میں کہا، میں بہت صابر انسان ہوں۔ یہ معاملہ آج ختم نہیں ہوا، مجھ پر یقین رکھنا۔ اس نے میری طرف مڑ کر کہا، اور عامر تمہارے لیے بھی یہ ختم نہیں ہوا۔ ایک دن میں تمہیں مجبور کروں گا کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا سامنا کرو۔ آصف ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے ہٹے۔ تمہارے ہزارہ نے آج بہت بڑی غلطی کی ہے عامر، اس نے کہا۔ پھر وہ تینوں مڑے اور پہاڑی سے نیچے چلتے ہوئے دیوار کے پیچھے غائب ہو گئے۔ حسن اپنی کانپتی انگلیوں سے غلیل کو اپنی شلوار میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جو شاید تسلی بخش ہونی چاہیے تھی۔ اسے اپنی شلوار کی ڈوری باندھنے میں 5 کوششیں لگیں۔ ہم دونوں نے گھر واپسی کے راستے میں زیادہ بات نہیں کی، دل میں یہ ڈر لیے کہ آصف اور اس کے دوست ہر موڑ پر چھپے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور شاید ہمیں اس سے کچھ سکون ملنا چاہیے تھا، مگر نہیں ملا، بالکل نہیں۔ اگلے چند برسوں تک معاشی ترقی اور اصلاحات کے الفاظ کابل میں زبان زدے عام تھے۔ آئینی بادشاہت ختم کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ ایک جمہوریہ نے لے لی تھی، جس کی قیادت ایک صدر کر رہا تھا۔ کچھ عرصے تک ایک نئی توانائی اور مقصدیت کا احساس ملک میں پھیل گیا۔ لوگ خواتین کے حقوق اور جدید ٹیکنالوجی کی باتیں کرنے لگے۔ اگرچہ اب ارگ یعنی کابل کے شاہی محل میں ایک نیا رہنما رہ رہا تھا، زندگی ویسے ہی چل رہی تھی جیسے پہلے چلتی تھی۔ لوگ ہفتہ سے جمعرات تک کام پر جاتے اور جمعے کو پارکوں میں، غرغہ جھیل کے کنارے یا پغمان کے باغات میں پکنک مناتے۔ رنگ برنگی بسیں اور مسافر بھری لاریاں تنگ گلیوں سے گزرتیں۔ ڈرائیوروں کے معاونین گاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کر موٹے قابلی لہجے میں ڈرائیور کو راستہ بتاتے۔ عید کے دن، رمضان کے مقدس مہینے کے بعد 3 خوشیوں بھرے دن،
کابل کے لوگ اپنے بہترین اور نئے کپڑے پہنتے اور رشتہ داروں سے ملنے جاتے، لوگ گلے ملتے، چومتے اور عید مبارک کہتے، بچے تحفے کھولتے اور رنگے ہوئے ابلے انڈے کھاتے۔ 1974 میں سردیوں کے اوائل میں حسن اور میں ایک دن صحن میں کھیل رہے تھے، برف سے قلعہ بنا رہے تھے، جب علی نے اسے بلایا۔ حسن، آغا صاحب تمہیں بلاتے ہیں۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا، سفید لباس میں، ہاتھ بغلوں کے نیچے دبائے، سانس منہ سے بھاپ بن کر نکل رہی تھی۔ حسن اور میں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، ہم سارا دن اس کی کال کا انتظار کر رہے تھے۔ آج حسن کی سالگرہ تھی۔ کیا ہے ابا، تمہیں پتہ ہے کیا بات ہے؟ حسن نے کہا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ علی نے کندھے اچکائے، آغا صاحب نے مجھ سے کچھ ذکر نہیں کیا۔ چلو علی بتا دو، میں نے زور دیا، کیا یہ ڈرائنگ بک ہے یا شاید نیا پسٹل؟ حسن کی طرح علی جھوٹ بولنے سے قاصر تھا۔ ہر سال وہ ظاہر کرتا جیسے اسے نہیں پتا بابا نے ہمارے لیے کیا خریدا ہے، اور ہر سال اس کی آنکھیں اسے دھوکہ دے دیتی اور ہم تحفہ اس سے اگلوا لیتے، مگر اس بار وہ سچ بول رہا تھا۔ بابا کبھی بھی حسن کی سالگرہ نہیں بھولتے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ حسن سے پوچھتے کہ کیا چاہیے، مگر وہ ہمیشہ عاجزی سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے بابا نے اپنی مرضی سے چیزیں دینی شروع کر دی۔ ایک سال انہوں نے جاپانی کھلونا ٹرک دیا، دوسرے سال بجلی سے چلنے والی لوکوموٹیو اور ریل کا سیٹ۔ پچھلے سال بابا نے دی گڈ، دی بیڈ اینڈ دی اگلی والی چمڑے کی کاؤ بوائے ہیٹ حسن کو دی، بالکل ویسی ہیٹ جیسی کلنٹ ایسٹ فوڈ نے فلم دی میگنیفیسنٹ سیون میں پہنی تھی۔ اس ساری سردی میں ہم دونوں باری باری وہ ہیٹ پہنتے، برف کے ٹیلوں پر چڑھتے اور ایک دوسرے کو گولی مار کر گرا دیتے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو بابا لکڑی کے آتش دان کے پاس بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک چھوٹے قد کا گنجا بھارتی آدمی بیٹھا تھا جو بھورے سوٹ اور سرخ ٹائی میں ملبوس تھا۔ حسن، بابا نے مسکرا کر کہا، اپنی سالگرہ کے تحفے سے ملو۔ حسن اور میں نے ایک دوسرے کی طرف خالی نظروں سے دیکھا۔ وہاں کوئی تحفے کا ڈبہ نہیں تھا، کوئی بیگ نہیں تھا، کوئی کھلونا بھی نہیں تھا، صرف علی ہمارے پیچھے کھڑا تھا اور بابا اس پتلے سے بھارتی شخص کے ساتھ بیٹھے تھے جو کسی ریاضی کے استاد جیسا لگ رہا تھا۔ بھورے سوٹ والے بھارتی آدمی نے مسکرا کر حسن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں ڈاکٹر کمار ہوں، اس نے کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے روانی سے فارسی بولنے کی کوشش کی لیکن اس کا لہجہ ہندی آمیز تھا۔ السلام علیکم، حسن نے قدرے بے یقینی سے کہا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا، مگر اس کی نظریں اپنے پیچھے موجود باپ کو ڈھونڈنے لگی۔ علی قریب آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بابا نے حسن کی متجسس اور محتاط آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے ڈاکٹر کمار کو نئی دہلی سے بلایا ہے۔ ڈاکٹر کمار پلاسٹک سرجن ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے پلاسٹک سرجن کیا ہوتا ہے؟ بھارتی آدمی ڈاکٹر کمار نے پوچھا۔ حسن نے سارے لایا کہ نہیں، اس نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ سمجھنے کی امید رکھتا ہو، مگر میں نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے صرف یہ پتا تھا کہ سرجن تب بلایا جاتا ہے جب اپینڈکس نکالنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے جانا تھا کیونکہ پچھلے سال میرا ایک کلاس فیلو اپینڈکس پھٹنے سے مر گیا تھا اور ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ اسے سرجن کے پاس دیر سے لے جایا گیا تھا۔ ہم دونوں نے علی کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا، وہ ویسے ہی بے تاثر کھڑا تھا۔ ہاں، البتہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ تو بات یہ ہے، ڈاکٹر کمار نے کہا، میرا کام لوگوں کے جسموں کی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، کبھی کبھی چہروں کو بھی۔ او، حسن نے کہا۔ اس نے ڈاکٹر کمار سے بابا پھر علی کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ اپنے اوپری ہونٹ کو چھو گیا۔ او، اس نے دوبارہ کہا، یہ تحفہ تھوڑا غیر معمولی ہے، میں جانتا ہوں، بابا نے کہا، اور شاید یہ وہ نہیں جس کی تمہیں امید تھی، مگر یہ تحفہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ او، حسن نے کہا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری، گلا صاف کیا۔ آغا صاحب، کیا یہ کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر کمار نے مداخلت کی اور نرمی سے مسکرائے، یہ ذرا بھی تکلیف دہ نہیں ہوگا، بلکہ میں تمہیں دوا دوں گا اور تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ او، حسن نے کہا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، کچھ حد تک مطمئن سی۔ میں ڈرا نہیں تھا آغا صاحب، میں تو بس… حسن شاید مان گیا تھا مگر میں نہیں۔ مجھے معلوم تھا جب ڈاکٹر کہے گا کہ کچھ نہیں ہوگا تو بس وہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے ختنے کا دن یاد آ گیا جو پچھلے سال بابا نے کرائے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، مگر جب رات کو دوا کا اثر ختم ہوا تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جسم پر دیکھتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بابا نے 10 سال کی عمر میں ہی ایسا کیوں کروایا۔ یہ ان چند باتوں میں سے ہے جن کے لیے میں کبھی انہیں معاف نہیں کر سکوں گا۔ کاش میرے پاس بھی کوئی ایسا داغ یا زخم ہوتا جو بابا کی ہمدردی سمیٹ لیتا۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ حسن نے ایسا کیا کیا تھا جس سے بابا کی توجہ اور محبت اس پر نچھاور ہوئی؟ وہ تو بس ایک پھٹے ہونٹ کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ جب پہلی بار پٹیاں اتاری گئیں تو ہم سب حیران تھے، مگر ڈاکٹر کمار کی ہدایت کے مطابق ہم سب نے اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھی۔ یہ آسان نہیں تھا کیونکہ حسن کا اوپری ہونٹ سوجی ہوئی
کچی گوشت جیسی حالت میں ایک بدصورت جال کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ حسن آئینہ دیکھ کر چیخ اٹھے گا۔ نرس نے جب اسے آئینہ تھمایا تو علی نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ حسن نے آئینے میں دیر تک دیکھا غور سے۔ اس نے آہستہ سے کچھ کہا جو میں سن نہیں پایا۔ میں اس کے ہونٹوں کے قریب جھکا۔ اس نے دوبارہ کہا، تشکر، شکریہ۔ پھر اس کے ہونٹ ایک طرف کو مڑے اور اس بار مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے، ویسے ہی جیسے وہ اپنی ماں کے رحم سے باہر آتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ورم بیٹھ گیا اور زخم بھی وقت کے ساتھ بھر گیا۔ جلد ہی وہ صرف ایک ہلکی سی گلابی لکیر رہ گئی جو ہونٹ سے اوپر کی طرف جاتی تھی۔ اگلی سردی تک وہ صرف ایک دھندلا سا نشان رہ گئی تھی، اور یہی سب سے زیادہ ستم ظریفی تھی، کیونکہ وہی سردی تھی جب حسن نے مسکرانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔